حضرات محترم، ابھی آپ سرمایہ اہل سنت خطیب بے بدل مناظر اسلام خلیفہ مبلغ اسلام حضرت علامہ صوفی کلیم رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ ہماری آج کی اس محفل مبارکہ کے مہمان خصوصی خانوادہ اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ نبیرہ اعلیٰ حضرت جگر گوشہ ریحان ملت عالمی مبلغ اسلام تاج السنہ شیخ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوا چاہتے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو حضرت کی آمد کے منتظر ہیں، برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہو جائیے۔ انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحوں کے بعد حضور اسٹیج پر جلوہ فرما ہوا چاہتے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو ان کی زیارت سے، ان کے ملفوظات طیبات سے اور ان کی فیض صحبت سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، میں التماس کروں گا برائے مہربانی محفل کے ادب کو اور آنے والی شخصیت کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے برائے کرم نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما رہیں۔ حضرت تشریف لائیں گے، اگر محفل میں بدنظمی ہوگی تو یقیناً یہ بے ادبی کا معاملہ ہوگا، لہذا آپ تمام حضرات سے میری یہ گزارش ہوگی کہ چند ہی لمحوں میں حضرات حضرت توصیف رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ فرما ہوا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ حضرات محفل کے تقدس کو اور حضرت کے احترام اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھیے۔ ہمارا دین اور اس کی بنیادیں ادب پر قائم ہیں۔ تعظیم اور احترام یہ ہمارے عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے۔ ابھی آپ نے تفصیلی خطاب سنا جس کے نتیجے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعظیم، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم، اولیاء کرام کی تعظیم، یہی بنیادی طور پر ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اور یہ ہمارے عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور فرقہ باطلہ کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے اختلاف کی بنیاد ہی یہی ہے کہ کسی فرقہ باطلہ سے گستاخی نبی کی بنیاد پر ہمارا اختلاف ہے، کسی فرقہ باطلہ سے صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کی بنیاد پر ہمارا اختلاف ہے، کسی فرقہ باطلہ سے اہل بیت اطہار کی تقدیس کا انکار کرنے کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہے، اور کسی فرقہ باطلہ سے اولیاء کرام علیہم الرضوان کی ولایت و تعظیم و کرامت کے انکار کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ادب اور تعظیم والی جماعت ہے۔ تو میں آپ تمام حضرات سے یہ التماس کروں گا کہ برائے کرم حضرت کے احترام کو، ان کی تعظیم کو پیش نظر رکھیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت کبیر المرتبت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع ہمارے دلوں میں فروزاں فرمائی اور جن کی محبت و تعظیم رسول کی تعلیم سے الحمدللہ آج کا ہر سنی مسلمان اپنے دل کو روشن و منور پاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم اور ادب رسول کی
اس مشن کو اعلیٰ حضرت کے شہزادگان حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضور مفتی عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بحسن و خوبی سر انجام دیا اور پوری قوت اور صلاحیت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا، اور ان شہزادگان کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند کے وارث حضور مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی محمد ابراہیم رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں اور پوری قوت کے ساتھ محبت و تعظیم رسول کے اس مشن کو جاری و ساری کیا، احیاء سنت کے اس کام کو آگے بڑھایا، اور گستاخان خدا و رسول کے ساتھ مقابلے، مناظرے اور ان کی سرکوبی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی تحفظ کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی اور اس کے پرچم کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے پوری قوت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھایا، اور حضور جیلانی میاں مفتی ابراہیم رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے صاحبزادگان حضور ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب اور حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب نے اس مشن کو بتمام و کمال آگے بڑھایا، اور خدمات دینیہ کے حوالے سے، گستاخان خدا و رسول سے، مناظرہ اور مقابلے کے حوالے سے، دین اسلام اور عقائد حقہ کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کی سرکوبی کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے حوالے سے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس مشن کو مزید آگے بڑھایا۔ حضور ریحان ملت مولانا ریحان رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت سبحان رضا خان صاحب اس وقت بریلی کی مسند پر زینت آرا ہیں اور دین متین کے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مفتی محمد توصیف رضا خان صاحب کہ جن کو آپ سجادہ نشین صاحب نے اسی ذمہ داری پر مامور فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے لیے، یہ بات آپ سب کے لیے یقیناً حیران کن ہوگی کہ حضرت سال کے 10 مہینے دنیا اسلام کے ممالک میں سفیر مذہب حق اہل سنت و جماعت کی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ 171 ممالک کا 2 مرتبہ دورہ فرما چکے ہیں، اور 20 سال کے بعد دوبارہ پاکستان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ جنوری 1993 میں حضرت یہاں سے تشریف لے کر گئے تھے، اور 20 سال کے بعد دوبارہ یہ وقت آیا ہے کہ آپ پاکستان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کی خدمات دینیہ تحریر و تقریر کے حوالے سے، تنظیم عالم اسلام کے حوالے سے، مذہب حق اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے پوری دنیا میں اسلام اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کی سرکوبی کے حوالے سے ناقابل فراموش ہیں۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ایسی عظیم ہستی آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئی ہے، اور چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما ہوا چاہتے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو ان کی زیارت کی بےتابی لے کر اپنی نشستوں پر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے دستبستہ التماس کروں گا کہ اپنی محبت کو ان کے ادب پر غالب نہ آنے دیں، بلکہ اپنی محبت پر ان کے ادب کو غالب رکھیں، اس لیے کہ آپ کی محبت آپ کی ہے اور ان کا ادب ان کا ہے، تو آپ کو اپنی محبت کی فکر کرنے کے بجائے ان کی ادب کی فکر کرنی چاہیے۔ تو وہ حضرات جو اس بات کا انتظار کرتے ہوئے کہ حضرت باہر تشریف لایا چاہتے اور اسٹیج پر آنے والے ہیں، ان کی تعظیم سے صرف نظر کر کے اپنی محبت کو پیش نظر رکھ رہے ہیں، میں کہوں گا کہ یہ عدل و انصاف کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں بہت سکون کے ساتھ، بہت اطمینان کے ساتھ اسٹیج تک آنے دیں تو یقیناً اسٹیج پر رکھی ہوئی اس نشست گاہ پر آپ کا رونق افروز ہونا آپ سب کے لیے انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ زیارت کا، ان کے ملفوظات طیبات کی سماعت کا اور ان سے اکتساب فیض کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ تو میں تمام احباب سے التماس کروں گا کہ برائے کرم حضرت کے ادب کو، حضرت کی تعظیم کو پیش نظر رکھیں۔ مسلسل سفر کی وجہ سے
حضرت کی طبیعت ناساز ہے اور اس ناسازی تباہی کی وجہ سے بیچ میں بعض پروگراموں میں حضرت کی عدم شرکت بھی رہی. آج بھی عصر کی نماز حضرت کو غوثیہ مسجد جناح اسکوائر میں پڑھانا تھی، لیکن ناسازی تباہ کی وجہ سے حضرت تشریف فرما نہ ہو سکے. نماز مغرب آپ کو لال مسجد میں پڑھانی تھی، لیکن آپ نماز مغرب کے کچھ دیر کے بعد وہاں تشریف فرما ہوئے. ابھی حضرت کھارا در سے، نور مسجد کھارا در سے درس قرآن دے کر واپس تشریف لا رہے ہیں. یعنی 1.25 گھنٹے آپ کا جانا اور 1.25 گھنٹے آنا اور 1.25 گھنٹے وہاں پر آپ نے درس قرآن دیا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت کی مصروفیات کا اور ان کی تھکاوٹ کا کہ مسلسل آپ کا جاگنا اور پروگراموں میں شرکت فرمانا. لہذا آپ تمام حضرات سے میں ایک بار پھر یہ درخواست کروں گا کہ براہ کرم اپنی محبت پر ان کے ادب کو غالب رکھیں، ان کے احترام کو پیش نظر رکھیں، دکم پیلی سے اجتناب کریں. ان کے ادب اور ان کی تعظیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے براہ کرم ان کو آنے کے لیے اطمینان و سکون کے ساتھ راستہ دیں، تاکہ حضرت بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ہو جائیں. اسٹیج پر رکھی ہوئی نشستگاہ پر انشاءاللہ جب حضرت رونق افروز ہوں گے، آپ تمام احباب انتہائی اطمینان سے، سکون سے، ان کی زیارت سے، ان کے دیدار سے اور ان کے ملفوظات طیبات سے فیضیاب ہو سکیں گے. میں تمام احباب سے ایک بار پھر التجا کروں گا کہ براہ کرم دریوں پر تشریف فرما ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، انشاءاللہ فیض رضا، انشاءاللہ فیض رضا، انشاءاللہ فیض رضا. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، حضور مبلغ اعظم، حضور مبلغ اعظم. اس سے پہلے کہ حضرت اپنے خطاب ذیشان سے، اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنے ملفوظات طیبات سے ہمیں مستفید فرمائیں، میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں دست بستہ عرض گزار ہوں کہ عشاقان اعلی حضرت حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ کے خانوادے سے اور آپ کے سلسلے سے شرف بیت کی تمنا لے کر یہاں کثیر تعداد میں موجود ہیں. لہذا حضرت کے مواعظ حسنہ سے قبل انشاءاللہ ان تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے وسیلے سے بارگاہ غوثیت میں اپنی نسبت قائم کرنے کی تمنا لے کر یہاں موجود ہیں. حضرت شرکائے محفل میں سے ان تمام عشاقان اعلی حضرت کو شریک سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ فرمائیں گے. وہ تمام احباب جو اس تمنا و شوق کے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں، برائے کرم وہ تمام حضرات جو کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے دست بستہ التجا کروں گا کہ براہ کرم تشریف فرما ہو جائیے. اب دیکھتے ہیں کون لوگ واقعی محبت اور عقیدت کے ساتھ آئے ہوئے محفل میں. جو حضرات بھی عقیدت اور محبت کے ساتھ محفل میں آئے ہیں، برائے کرم وہ دریوں پر تشریف فرما ہو جائیے. جو حضرات بھی کھڑے ہوئے برائے مہربانی دریوں پر تشریف فرما ہو جائیے. برائے مہربانی محفل کے تقدس کو پیش نظر رکھیے، آنے والی شخصیت کے احترام، ان کے وقار اور ان کے مرتبے کو پیش نظر رکھیے. جو حضرات کھڑے ہوئے برائے کرم اطمینان اور سکون سے بیٹھ جائیے.